ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہو، پیسہ ہو اور میری عزت بھی ہو اور میں ایک کامیاب زندگی گزاروں۔ تو اسلام ہمیں کچھ ایسے اصول بتاتا ہے جن اصولوں کو اگر ہم اختیار کر لیں اور ایک سموتھ اور منظم انداز میں کوشش کریں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں، اور نہ صرف کہ یہ چیزیں ملیں گی اور دنیا کی کامیابی ملے گی بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وہ اصول جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اور اسلام ہمیں ان کی تعلیم دیتا ہے، در حقیقت وہ کامیابی کے اور مالدار ہونے کے لیے ایک راز ہیں، بڑے گہرے راز ہیں۔ سب سے پہلا راز یہ ہے کہ لالچ نہیں رکھنی اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ نفس کی حرص اور ہوس سے اور لالچ سے بچا لیے گئے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ ایک فطری بات ہے، مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے اندر لالچ رکھ کے کام کرتا ہے تو نہ اس کی تدبیر مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس کے اندر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال کر پاتا ہے اور نہ ہی ایمانت داری اور دیانت داری کے تقاضوں کو پورا کر پاتا ہے۔ دیکھیں، لالچ میں اور خواہش میں بڑا فرق ہے۔ خواہش جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور لالچ ہے اس میں تجاوز کر جانا، گھٹیا پن پر اتر آنا، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال کرنا اور نہ ہی بندوں کے حقوق کا خیال کرنا اور کمینے پن پہ اتر آنا، یہ لالچ ہوتی ہے۔ اور لالچ بری بلا ہے۔ اگر کوئی انسان لالچ کے ذریعے سے مال اکٹھا بھی کر لیتا ہے تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، کسی بھی وقت وہ مال اس کے ہاتھ سے جا سکتا ہے اور وہ عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ عزت ایسے بندے کی ہوتی نہیں معاشرے میں، اور بہت ممکن ہے کہ وہ مال بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے۔ اور جو بندہ لالچی ہوتا ہے وہ تدبیر کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا کیونکہ وہ فوکس نہیں رہ پاتا، اور اس کی لالچ اس کے دھیان کو بٹا رہی ہوتی ہے، کبھی اس کا ذہن اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے، اور وہ زگ زیگ بھی جا رہا ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے۔ دوسرا اصول شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ یہ توکل کامیابی کے رازوں میں ایک بڑا بہترین راز ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو وہ تدبیر کو مناسب درجے میں کرتا ہے اور تدبیر کے اندر بہت زیادہ حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں تدبیر سے منع نہیں کرتا، تدبیر کرو لیکن ایک حد تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرو، اور تدبیر کرنے کے بعد بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ اور پریشان نہ ہونا اور معاملے کو سپرد کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا یہ کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جتنے آپ کانفیڈنٹ نظر آئیں گے، بااعتماد نظر آئیں گے، کامیابی اتنی زیادہ آپ کے قریب آئے گی، اور لوگ اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں جو پر اعتماد نظر آتا ہے اور لوگوں کو بظاہر بھی کامیاب دکھتا ہے، لوگ اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا اصول اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد کو ساتھ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو ساتھ لینے کا طریقہ بتا دیا، فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں، اس کے لیے سبیل پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لینے کا جو بہترین نسخہ ہے وہ ہے تقوی، اور اسی کے ساتھ توکل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ کامیابی کا ایک راز بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لینے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے
کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اس طریقے سے ان اصولوں کے ذریعے سے آپ کے پاس مال آئے گا، اس مال میں آپ کو زندگی کی خوشگواری بھی ملے گی، اور اس میں آپ کو عزت اور وقار بھی ملے گا، اور اس میں آپ کو آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ آپ کی دنیا بھی بڑی کامیاب اور آپ کی آخرت بھی کامیاب، کیونکہ سچے اور امانت دار تاجروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا میں بھی ایک مقام مل گیا، عزت مل گئی، اور آخرت میں بھی ایک مقام اور عزت مل گئی۔ اور دنیا میں اتنی عزت چاہنا کہ جس سے بندہ اچھی زندگی گزار سکے، اور دوسروں کے اوپر رعب جمانا اور دوسروں پر برتری کا اظہار کرنا یہ مقصود نہ ہو، تو ایسی عزت اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ جیسے مال کا کمانا حرام نہیں اور منع نہیں، اسی طرح عزت اللہ تعالیٰ سے مانگنا اپنے لیے یہ بھی کوئی برا نہیں۔ عزت ایسی مانگنا اور ایسی چاہنا جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کے اوپر برتری چاہ رہا ہو، تکبر چاہ رہا ہو، اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا چاہ رہا ہو، اور اس میں حلال حرام کی تمیز نہ رکھے، ایسی جاہ طلبی اور عزت طلبی یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے اس طرح سے عزت چاہ رہا ہو کہ دینی کاموں کو کر کے، اچھے اعمال کر کے وہ لوگوں میں عزت چاہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام چاہے، وہ اللہ کے ہاں مقام کی بجائے دوسروں کے ہاں عزت چاہ رہا ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔